بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین مرکزی صدر ٹریڈر ونگ حاجی طاہر نوید صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب، صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا جنید اکبر صاحب، نعیم پنچوتا صاحب، تمام جتنے بھی ہمارے پورے پاکستان سے یہاں آئے ہوئے ٹریڈر ونگ کے عہدیدار ہیں، ہمارے لیبر ونگ کے جتنے بھی عہدیدار ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر تمام دوستوں نے تقاریر کی، سب پر آہستہ آہستہ بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے ہمارا جو خیبر پختونخوا کا قیمتی اثاثہ ہے، ہمارے جو منرل اینڈ مائنز ہیں، وہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس ہفتے 5 اگست کو سیمی فائنل ہے، جلسہ ہے، اس میں کچھ اعلانات ہو گئے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو میں بلاؤں گا اور اس پر جو ہے ہم بیٹھیں گے اور تمام مسئلے حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ سامنے جو بارود کا بینر لگایا گیا ہے، اگر ڈرون اٹیک سے جس سے ہمارے معصوم قبائلی شہید ہوتے ہیں، معصوم پختون شہید ہوتے ہیں، اس کے لیے بارود ہے، تو جس سے میرے گھر کا چولہا چلتا ہے، اس کے لیے بارود تو تمہیں دینا پڑے گا اور ہر صورت دینا پڑے گا۔ آپ کے جس جیٹ بمباری کے بارود سے ہمارے معصوم بچوں کے سینے چھلنی ہوتے ہیں، اگر اس کے لیے بارود ہے تو میرے غریب کا بچہ بھوکا کیوں سوئے گا؟ تم نے اس کے لیے بارود ضرور دینی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اس میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں گی۔ پہلے افہام اور تفہیم سے مسئلہ حل کریں گے، اس سے حل نہیں ہوا تو جس طرف آپ لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی صوبائی حکومت آپ کا ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، یہی تو ہم رونا رو رہے کہ پچھلے 78 سال سے مسلسل خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہوتا آ رہا ہے۔ جو بھی نیا تجربہ باہر ملکوں کی طرف سے کروانا ہوتا ہے وہ خیبر پختونخوا میں شروع ہو جاتا ہے ان کا۔ پرائی جنگ میں جانا جرنیل کا فیصلہ تھا، جس کو پاکستان کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن جرنیل نے فیصلہ کیا، ہم امریکہ کی جنگ کا حصہ بنے، یہاں پر دہشت گردی لائی گئی اور ہمارے 80,000 جوان شہید ہوئے۔ 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بہت مشکل سے ہم نے یہاں پر امن دیکھا تھا، لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا، اس کے بعد ایک اور پالیسی بنائی گئی، پھر کچھ جرنیل بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر دوبارہ جو ہے امن و امان تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ دیکھو یہ آ رہے ہیں، یہ ہماری صوبے کا پھر امن خراب کریں گے، بارڈر کراس کر دیا، آ رہے ہیں، ہمیں کہا گیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پہاڑوں پر پہنچ گئے، ہم نے کہا پہاڑوں پر پہنچ گئے، ہم نے پورے خیبر پختونخوا میں جلسے کیے کہ اس سے پھر ہماری تباہی ہوگی، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوگا، ہمارے لوگ شہید ہوں گے، ہمارے جو تاجر ہیں بور ہوئیں گے، ہمارے کاروبار تباہ ہوں گے۔ نہ کرو یہ فیصلہ، آپ نے ڈالر کمانی ہے کماؤ، آپ نے جزیرے خریدنے ہیں خریدو، لیکن میرے لوگوں کے سر کی قیمتوں پر نہیں۔ یہ تجربہ گاہ نہیں ہے، ہم بیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم کیڑے مکوڑے نہیں ہیں کہ جب بھی آپ کوئی نیا طریقہ آزمائیں گے جس سے آپ کے جیب بھریں گے، آپ قربانی کا بکرا خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بنائیں گے۔ ہمیں کہا گیا جھوٹ بول رہے۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں حالات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ پہلے انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی خود ساختہ حالات خراب کیے،
انہوں نے بلوچستان میں بھی خود ساختہ حالات خراب کیے. آج بلوچستان بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, آج خیبر پختونخوا بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. صرف جو حالات بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں خراب کیے گئے تھے وہ ان دونوں صوبوں تک محدود نہیں رہے. کشمیر میں حالات دیکھیں, کتنی بے دردی سے ہمارے کشمیری بھائیوں کو بہنوں کو یہ مار رہے ہیں, گولیاں چلا رہے ہیں. بچپن سے اب تک ہم ایک ہی نعرہ لگاتے رہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, کشمیر ہمارا ہے. تو آج کس طرف لے کر جا رہے ہو ہمارے کشمیر کو؟ کون پالیسی بنا رہا ہے یہ؟ کون آپ کو بتا رہا ہے کہ بندوق کی نوک پر, ڈنڈے کی زور پر آپ پاکستان کو اٹھا سکتے؟ نہیں اٹھا سکتے آپ. پچھلے 22 سال سے اگر بندوق کام کرتا تو خیبر پختونخوا میں آج امن ہوتا. اگر 78 سال سے یہ بندوق والے پاکستان کی تقدیر بدل سکتے تو آپ کا وزیر ٹی وی پر آ کر یہ نہیں کہتا کہ یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. کون ہے اس سسٹم کا بنانے والا؟ کون ہے چلانے والا؟ جب پاکستان کی معیشت اچھی چل رہی تھی, ہمارے تاجر خوش, ہمارے کسان خوش, ہمارے نوجوان خوش, تمام لوگوں کو روزگار مل رہے تھے. عالمی وبا کرونا کے باوجود پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 6.1% پر تھی. تو کیوں آپ لوگوں نے ریجیم چینج آپریشن کیا؟ کیوں ان چوروں, لٹیروں اور ڈاکوؤں کو پاکستان پر مسلط کیا؟ کس نے کیا؟ آپ نے کیا. چلے ہم نے مان لیا, ہم پہلے سے جانتے تھے کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے, کیونکہ سسٹم تھا آپ کے ہاتھ میں. جن کا کام ہے بارڈروں کی حفاظت کرنا وہ پاکستان کے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں. جن کا کام ہے پاکستان, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جن کا کام ہے پاکستان میں امن بحال رکھنا, پاکستان کی سیکیورٹی کی حفاظت کرنا, وہ سیاسی انجینئرنگ میں لگے ہوئے ہیں. تو سسٹم کولیپس نہیں کرے گا. جن کا کام ہے عوام کو تحفظ دینا, وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم لا کر عدلیہ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. جن کا کام ہے انصاف دلانا, وہ چٹیوں کا انتظار کر رہے ہیں. جن کا کام ہے صاف اور شفاف الیکشن کرنا, وہ کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں. جن کا کام ہے پاکستان میں عوامی مینڈیٹ کی حفاظت کرنا, وہ حاجی ٹیکا خان کبھی ایک کو ایک صوبہ دے رہا ہے, کبھی دوسرے کو دوسرا صوبہ دے رہا ہے. تو اگر فرض کرے ایسے چلے گا تو سسٹم تو کولیپس ہوگا نا. پھر بھی آپ نے بول دیا کہ سسٹم کولیپس کر گیا. ابھی حل کیا ہے؟ کون آئے گا؟ یہ تو آپ لوگ چاہتے ہیں نا. جو کچھ کا ٹولہ ہے وہ تو یہ نہیں چاہتا, وہ تو ڈرتا ہے. وہ عمران خان کے نام سے ڈرتا ہے, وہ عمران خان کی تصویر سے ڈرتا ہے, وہ عمران خان کے الفاظ سے ڈرتا ہے. وہ کیسے لے گا عمران خان کو؟ عمران خان اگر باہر آیا تو جو 78 سال سے انہوں نے قبضہ جمایا ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ چلا جائے گا. وہ کبھی نہیں چاہے گے کہ وہ عمران خان کو واپس لائیں. اگر کوئی آپ کو اس وقت کہے گا کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے آنے کی چانسز ہیں, تو یہ آپ کو کوئی جھوٹ بول رہا ہے. عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان صاحب باہر آئے. یہ نورا کشتی چل رہی ہے. سسٹم کولیپس کر گیا. ابھی کس کی باری ہے؟ جو ان کے بڑے تھے, چور نمبر 1, چور نمبر 2, جو دوبارہ ہم پر مسلط ہوئے تھے, وہ دوبارہ آئیں گے, یا ان کے جو پرچی والے بچے ہیں وہ آئیں گے, یا جو اس سسٹم کے ناجائز پیداوار ہیں ان کو بٹایا جائے گا؟ کون آئے گا؟ بھائی جان, گدے پر لکیریں ڈالنے سے وہ زیبرا نہیں بنتا. آپ لوگ اس سسٹم کا ناسور ہے, آپ سے یہ سسٹم نہیں چلے گا. یہ سسٹم صرف ایک بندہ چلا سکتا ہے جو اڈیالہ جیل میں ہے, جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی.
पूरे पाकिस्तान के हालात की जिम्मेदार वो मनसूबा साज हैं जो बंद कमरों में फैसले करते हैं। कल आपने DGI-SPR का बयान सुना कि कश्मीर में जो चल रहा है ये सियासी हुकूमत कर रही है, ये वहां की हुकूमत कर रही है। तो वहां पर तो हुकूमत पीपल पार्टी की है। पीपल पार्टी ने जो है वहां पर 200 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया। जब मॉडल टाउन का सानहा हुआ उस वक्त PML नून की हुकूमत थी पंजाब में, कोई कुछ नहीं बोला। उसके बाद हर एहतजाज पर इनका ये जुल्म और जबर और ये फस्तायत चलती रहती है। मॉडल टाउन, फिर 26 नवंबर, 9 मई, फिर मुरीदके में हमारे TLP दोस्तों को, जिनका आज तक पता नहीं चलता कि वहां पर कितने शहीद हुए, उनका नामो निशान इन्होंने गुमा दिया है। किसी मीडिया चैनल में इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जुल्म दिखा सके। चुप रहे, पूरे पाकिस्तानी चुप रहे, कोई नहीं बोला। मुझ पर आती है TLP वाले चुप होते हैं, TLP पे आते हैं जमीयत वाले चुप रहते हैं, दूसरे पर आती है तीसरा चुप रहता है। तो अगर आज मेरी बारी है तो इस तरह कल आपकी भी बारी होगी। पहले खैबर पख्तूनख्वा का पख्तून रो रहा था, फिर बलूचिस्तान का बलोच रो रहा था, फिर सिंध का सिंधी रो रहा था, फिर कश्मीर का कश्मीरी रो रहा था, फिर गिलगित का गिलगिती रो रहा था, आज पंजाब का पंजाबी रो रहा है, हर पाकिस्तानी रो रहा है। अगर हम चुप रहे तो भेड़ बकरियों की तरह ये सिस्टम का नासूर हमें दिन ब दिन सिखाता रहेगा और हम खामोश तमाशाई बैठे रहेंगे। नारे तकबीर। मेरे पाकिस्तानियों, आज अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक लीडर दिया हुआ है जिस पर हम एतमाद करते हैं, जिसको 8 फरवरी 2024 को पूरे पाकिस्तान ने वोट दिया। वो पाकिस्तान का लीडर है, वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। उसकी दूर की नजर है, एक विजन है, एक नजरिया है जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है। वाहिद पाकिस्तानी लीडर है जो अपने तमाम असासे पाकिस्तान लाया। वाहिद पाकिस्तानी लीडर है जिसने कौम को शौकत खानम हॉस्पिटल अपने ही पैसों से बना कर दिया, नवल यूनिवर्सिटी बनाई, उसने हमेशा पाकिस्तान को दिया। ये बाकी पाकिस्तान से लूट कर बाहर जजीरे खरीदते हैं, बाहर फ्लैट्स खरीदते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को कभी कुछ नहीं दिया। तो आज वो मेरे लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए जेल में बैठा है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि उसके लिए आवाज उठाए, उसके लिए खड़े हो। उसके साथ किस चीज की कमी है? इन भगोड़ों की तरह आज एक दस्तखत करें कि ठीक है मैं आपको मानता हूं। वो बाहर होगा जेल से, कुर्सी भी मिल जाएगी, इख्तिदार भी मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं टूट रहा, वो नहीं झुक रहा, वो अपने असूलों पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। किसके लिए? किसकी वजह से? अदलिया की वजह से जो यरगमाल बन चुकी है, नेब की वजह से जो जाली केसेस करते हैं, FIA की वजह से, या उन जर्नलों की वजह से जो अपने प्राइम मिनिस्टर की कॉल रिकॉर्डिंग्स करवाते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स उनकी सुनते हैं। इनकी वजह से नहीं, वो जेल में बैठा है आपकी वजह से। वो आपकी तरफ देख रहा है कि ये कौम मेरा इंसाफ करेगी। जिस कौम के लिए मैंने कुर्बानी दी है, जिस कौम के लिए मैंने दिन रात एक करके तकलीफें बर्दाश्त की है, आपकी तरफ देख रहा है। नौजवानों, मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, आपकी तरफ देख रहा है। हम काकरोच नहीं हैं, हम इकबाल के शाहीन हैं, हम इमरान खान के सिपाही हैं। अल्लामा इकबाल ने हमारे लिए कहा था कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न उम्मीद न उम्मीदी ज़वाले इल्म और इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हमने पहाड़ों की चट्टानों में अपना बसेरा करना है, हमने ये सिस्टम बदलना है। हमने पाकिस्तान का जो सिस्टम नासूर बन चुका है, जो हमारा खून पी रहा है, जो हमारी हड्डियां नोच रहा है, इस सिस्टम को तब्दील करना है। वो लोग जो यजीद बने हुए हैं, फिरौन बने हुए हैं, उनकी चुंगल से पाकिस्तान को आजाद कराना है, और उन लोगों को भी आजाद कराना है जो मजबूरी की वजह से, जबर की वजह से, जुल्म की वजह से अपने होंठों को सिए हुए हैं। हमने उनको हिम्मत दिलानी है, हमने उनको जुर्रत दिलानी है, और उनको यह कहना है कि अभी भी वक्त है, उठ जाएं,
کھڑے ہو جائیں اپنے لیے, اپنے مستقبل کے لیے. ایک ہی لیڈر ہے عمران خان صاحب. پاکستان میں 100 سال تک دوسرا لیڈر نہیں آنا. ان خاندانوں کا جو ہے کبھی ایک کبھی دوسرا. اگر یہ اللہ نہ کرے آج عمران خان صاحب ہم میں سے چلا گیا تو پھر کس کے لیے لڑو گے؟ کس پر اعتماد کرو گے؟ کوئی اور ہے اعتماد کے قابل؟ یہی چور چکے ڈاکو ہم پر مسلط ہوتے رہیں گے. اگر ہمارے پاس ابھی اپورچونٹی ہے, ہمارا لیڈر جیل میں ہے, ہمارے لیے ہے, ہم پر غیرت کر رہا ہے, ایک بار ہم نے غیرت کرنی ہے. ان ظالموں جابروں نے ہم سے ہر بار جیتنا ہے, لیکن ہم نے صرف ایک بار جیتنا ہے. وہ ایک بار آپ لوگوں نے ہمت کرنی ہے. ایک بار آپ جیت گئے, یہ پوری عمر جو ہے آپ کے قدموں میں ہوں گے, پوری عمر آپ کے قدموں میں ہوں گے. یہ پھر نہیں اٹھ پائیں گے. لیکن آپ نے ایک دفعہ ہمت کرنی ہے, جرأت کرنی ہے, دلیری سے ان کا مقابلہ کرنا ہے. ہمارے دوست نے بات کی کہ 26 نومبر کو ہم پر گولیاں چلی. اس دفعہ گولیاں چلے, ٹینک چلے, راکٹ چلے, کچھ بھی چلے, وہاں پر میں آخری بندہ بھی کراؤں گا, وہاں پر کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالی. واپسی نہیں ہوگی. میرے پاکستانیوں, میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ ہماری کوئی بھی غلطی ہمیں نقصان پہنچے یہ میٹر ہی نہیں کرتا. ہم رہے نہ رہے یہ میٹر ہی نہیں کرتا. لیکن ہماری کسی بھی غلطی سے اگر ہمارے لیڈر کو نقصان پہنچے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان ہوگا, پاکستانیوں کے لیے بھی, اور ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے بھی. ہم نے بھرپور محنت کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ, بھرپور طاقت کے ساتھ یہ آخری مرحلہ پار کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اس دفعہ جو ہے آزادی یا موت والا سسٹم ہوگا, باقی کوئی سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. میں ایک دفعہ پھر اپنے ٹریڈر ونگ کا, اپنے لیبر ونگ کا, یہاں پر جتنے بھی عہدیدار آئے ہیں مختلف صوبوں سے, ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ کے ٹریڈرز کے, کیونکہ آپ ہماری اکانومی کا بیک بون ہیں, جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی وہ سب میں حل کروں گا, اور آپ کے ساتھ میں بھائیوں کی طرح کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ, مہربانی.